روزے کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یہ حکمت ہے، مدار حکمت پر نہیں ہے. تقوی نہ بھی پیدا ہو رمضان میں روزہ رکھنا پڑے گا. اگر ایک آدمی کہتا ہے رمضان کے روزے کا مجھے فائدہ نہیں ہے لہذا اگلے سال میں نہیں رکھوں گا، اور گنہگار ہوگا. کیوں؟ علت یہ ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. اس میں حکمتیں ہیں کہ بھئی تقوی پیدا ہوتا ہے، للہیت پیدا ہوتی ہے، نفس پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یہ حکمت ہے، مدار حکمت پر نہیں ہے، مدار اس آیت پر ہے جس میں روزے کو فرض قرار دیا گیا. اب سمجھو کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، اس کی حکمت ہے کہ سفر میں مشکل ہوتی ہے. یہ حکمت ہے، علت نہیں ہے. علت وہ آیت ہے جس میں سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی. لہذا سفر میں مشقت ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز، مشقت نہیں ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہوگا. اور سفر کے علاوہ اگر مشقت نہیں ہو تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے، مشقت ہو تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے. پنجاب میں ہوتا نا تو سمجھ جاتے تو تڑپ جاتے، سمجھ رہے ہو؟ تو اب آئی سمجھ میں بات. اللہ نے مرض میں اجازت دی، اور یہی وجہ ہے کہ مرض اگر بڑھنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے، چاہے مرض چھوٹا ہو یا زیادہ ہو. لہذا اللہ نے کہیں بھی نہیں قرآن میں کہا کہ کل اگر پیپر ہے تو روزہ چھوڑ دو، کیونکہ اگر اس پر مدار رکھا جاتا نا حقیقی مشقت پر کہ واقعی اگر مشقت ہے تو روزہ چھوڑ دو، تو مسئلہ پھر بڑا گمبھیر ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ کہتا کہ گرمیوں میں مجھے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. ایک آدمی کے لیے کل پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو میرا پیپر نہیں بھی ہے، مجھے جون کا روزہ ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتا میرے. تو یہ تو ایک عجیب بھیڑ چال بن جاتی. وہ رکھ رہا ہے، وہ نہیں رکھ رہا، وہ کہہ رہا ہے مجھے تکلیف ہے، وہ کہہ رہا ہے تکلیف نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے تکلیف نہیں ہے، تو پھر روزہ کا ثواب کیا ہے؟ تو روزہ کو تو نام ہی مشقت کا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ جو نئے نئے حضرات آ رہے ہیں نا، پروفیسر حضرات، ان سے دین مت سیکھو میرے بھائی. دین علماء سے سیکھو جو صدیوں سے مدارس میں پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں. اگر ان میں غلط ہے تو صحیح بھی انہی میں پیدا ہوں گے.